نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ زیادہ دن نہیں گزرے یہاں کچھ لوگ رہتے تھے، زیادہ دن نہیں گزرے یہاں کچھ لوگ رہتے تھے جو وہ محسوس کرتے تھے، علی الاعلان کہتے تھے، ہوتا تھا چاکے گریبانوں میں شمار ان کا، ہوتا تھا چاکے گریبانوں میں شمار ان کا، قضا سے کھیلتے تھے وقت کے الزام سہتے تھے۔ میرے محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ہم مدرسہ ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے آزادی پاکستان میں علماء کے کردار کے حوالے سے اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان اکابرین کی قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے۔ سامعین محترم، ہمیں مدارس کے اندر ہی سے آزادی کی اصل اور صحیح داستان بتائی جاتی ہے، لیکن جب ہم مدارس سے باہر نکلیں مختلف مقامات پر یوم آزادی کے حوالے سے تقریبات ہوتی ہیں، اگر ہم ان تقریبات کو دیکھیں یا ان کو غور سے سنیں، وہ ہمیں تاثرات دے رہی ہوتی ہیں۔ پہلا تاثر تو یہ دے رہی ہوتی ہیں کہ پاکستان کو آزاد کرانے میں علماء کا کردار نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جب 1940 میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی، یہ تحریک اس وقت سے چلی ہے، پاکستان صرف 7 سال کی قلیل مدت میں آزاد ہوا، لیکن تاریخ کا طالب علم جب یہ سنتا ہے تو خون کے آنسو روتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرے اکابر کی جد و جہد کی ایک طویل خونی داستان ہے جسے آج بلایا جا رہا ہے، نوجوان نسل کو دور کیا جا رہا ہے۔ سامعین محترم، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ دونوں تاثرات غلط دیے جا رہے ہیں۔ آزادی کی تحریک تو اس وقت سے شروع ہو چکی تھی جب انگریز اپنے ناپاک قدم بر صغیر پر رکھ چکا تھا، قبضہ بر صغیر پر جما لیا تھا۔ سب سے پہلے ان کے خلاف میدان جہاد میں آنے والا شخص نواب سراج الدولہ تھا، جو اپنے وزیر میر جعفر کی غداری کی وجہ سے 29 جون 1757 میں شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد انگریز کے خلاف میدان جہاد میں آنے والا شخص سلطان فتح علی آیا، 4 مئی 1799 کو اپنے وزیر میر صادق کی غداری کی وجہ سے وہ بھی شہید ہو گئے۔ بالآخر انگریز آزادی کی روح پھر بھی نہ ختم کر سکا۔ 1803 میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ اس جہاد کے فتوی کی روشنی میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید میدان جہاد میں آئے، انگریز کے خلاف جہاد کیا، 30 سال تک جد و جہد کی۔ بالآخر 1833 میں بالا کوٹ کی سرزمین پر یہ 2 عظیم ہیرے شہید ہو گئے۔ انگریز آزادی کی شمع پھر بھی نہ ختم کر سکا۔ پھر شاملی کے میدان میں ایک لشکر آیا، اس لشکر کے امیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھے، اس کے سپہ سالاروں میں مولانا قاسم ننوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی تھے۔ شاملی کے میدان میں وہ بھی جان دے گئے۔ بالآخر انگریز آزادی کی شمع پھر بھی نہ ختم کر سکا۔ ایسے ہی علماء کی جانیں جاتی گئی، خون کی ندیاں بہتی گئی۔ اس گلدستے سے، اس تاریخ سے، ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو آزاد کرانے میں سب سے زیادہ کردار علماء کا تھا۔ سامعین محترم، ہمارے ذہنوں میں ایک تصور پیش کیا جاتا ہے کہ پاکستان کو آزاد کرانے میں علماء کا کردار نہیں ہے، بلکہ کالج یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے مسٹر محمد علی جناح جیسے لوگوں کا کردار ہے۔ میں اس بات کی تردید کرتے ہوئے یہ بات جرأت سے کہتا ہوں کہ پاکستان کو آزاد کرانے میں علماء کا کردار نہ ہوتا تو شاید یہ پاکستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ آزادی کے بعد مسٹر محمد علی جناح نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ پاکستان کو آزاد کرانے میں میرے ساتھ ایک عالم دین کا ساتھ ہے، اگر وہ عالم دین ساتھ نہ ہوتے شاید یہ پاکستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ اس عالم دین کا نام مولانا اشرف علی تھانوی ہے۔ سامعین محترم، میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ جب انگریز آزادی کی کوشش جاری تھی، ماسٹر تارا سنگھ نے مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہانے دینے کی دھمکی دی، تو اس وقت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری میدان میں آئے، بڑی جرأت و بہادری سے جواب دیا، اگر ماسٹر تارا سنگھ کی تلوار مسلمانوں کے خلاف اٹھی یا مسٹر محمد جناح کے خلاف اٹھی تو سب سے پہلے سید عطا اللہ شاہ بخاری میدان میں آئے گا۔ آخر میں اسی دعوت و فکر کو لے کر اجازت چاہتا ہوں کہ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب جاگنے کا وقت آیا، بھڑک اٹھے ہیں پھر سے
آتش نمرود کے شعلے، انہیں پھر روح ابراہیمی دکھلانے کا وقت آیا۔ تپش سورج سے لو، آسمان سے بجلی چھینو، عدو کے آشیا پر آگ برسانے کا وقت آیا۔ وطن کی آبرو باقی رہی تو تم بھی باقی ہو، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا۔ وآخر دعوانا